سال دوم کے تمام طلباء و طالبات ہم پڑھ رہے تھے ہمارا آپشنل نمبر 6 بیسٹ پبلیشن. پارٹ فرسٹ. اس میں ہم نے مختلف کمپیوٹر کے بارے میں پڑھا ہے، کمپیوٹر کے کون کون سے کام ہیں اور کمپیوٹر کس طرح سے کام کرتا ہے، کمپیوٹر کے مختلف ادوار اور کمپیوٹر کی بہت ساری تمام جو خصوصیات ہیں اس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے. چلیے اب آتے ہیں آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمپیوٹر میں کون کون سے خاص حصے ہوتے ہیں. کمپیوٹر کے خاص حصے، مین پارٹس آف کمپیوٹر. اس حصے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کمپیوٹر جسے ہم کہتے ہیں تو تمام لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو صرف اور صرف جو اسکرین وغیرہ ٹی وی کے جیسا نظر آتا ہے اسے کمپیوٹر کہتے ہیں نہیں تو اس میں، لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھنا ہے کہ کمپیوٹر کے لیے کون کون سی حصوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ حصوں کے نام کیا ہے اور وہ حصے کام کیسا کرتے ہیں، یہ بھی معلومات ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنل کمپیوٹر مختلف حصوں سے مل کر بنتا ہے جو ایک ساتھ مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں. اس میں سے کچھ حصے تو بے حد ضروری ہے لیکن کچھ پارٹس جو ہے حصے وہ کمپیوٹر کے عملی قوت کو مزید بہتر بنانے کے کام آتے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے جیسا انسان کا ایک جسم ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے کمپیوٹر بھی ایک جسم ہے جو مختلف حصوں سے مل کر بنا ہے. جب ہم انسان کے جسم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہاتھ ہوتے ہیں، آنکھ ہوتے ہیں، کان ہوتے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، پیٹ ہے، پیٹھ ہے اور تمام اتنے اعضاء ہے جس کی بنا پر ان تمام اعضاء ایک ساتھ بہتر طریقے سے کام کرے تو ہی انسان جو ہے بہتر سے بہتر کام انجام دے سکتا ہے. اگر ان حصوں میں سے کوئی بھی ایک حصے میں اگر پریشانی ہو یا وہ حصہ ہی نہ ہو تو یقیناً وہ دوسرے حصوں کو بھی متاثر کرتا ہے اور ان کے کام کرنے کی رفتار اور کام کی جو کوالٹی ہے اس میں بھی فرق ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح کمپیوٹر کے بھی مختلف حصے ہوتے ہیں، کچھ ضمنی حصے کہلاتے ہیں، کچھ خاص حصے ہوتے ہیں. ضمنی حصے مطلب وہ کہ بھائی جو حصے اگر وہ ساتھ میں ہو تو بہتر ہے، اگر نہ بھی ہو تو کام گھٹ جائے گا، کام نکل جائے گا. لیکن خاص حصے وہ ہوتے ہیں جو نہ ہونے کی صورت میں کام بالکل ہی بند ہو جائے گا یا کام نہیں چلے گا. تو آج ہم انہی ایسے ہی حصوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے خاص حصے ہیں جو کمپیوٹر کو بہت اچھا یا اہم ایک پہلے تو شروع ہونے میں اور دوسرا اوپر سے اچھا کام کرنے میں مدد کرتا ہے. تو سب سے پہلا ہے وہ ہے سی پی یو یعنی کمپیوٹر یونٹ. جب ہم کمپیوٹر یونٹ ایک اس میں اس کے علاوہ جو خاص حصے ہیں وہ ہے مانیٹر، تیسرا حصہ ہے وہ ہے کی بورڈ جس کو اردو میں تخت کلید کہتے ہیں، اور ایک حصہ ہے وہ ہے فلاپی ڈسک. ہارڈ ڈسک ملا ہے.
اب ان 5 یہ جو ہے یہ کمپیوٹر کے خاص حصے ہیں. اضافی حصے میں جو مختلف اور آتے ہیں، ماؤس ہے، پرنٹر ہے، اسکینر ہے، سی ڈی ڈرائیور وغیرہ وغیرہ ہے. اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی آپ اس میں خالی کمپیوٹر کے خاص حصے دیکھنا ہے. وہ کون کون سے ہے؟ تو وہ ہے کمپیوٹر یونٹ، دوسرا ہے مانیٹر، تیسرا ہے کی بورڈ یعنی تخت کلید، چوتھا ہے فلاپی ڈسک ڈرائیو، اور پانچواں ہے ہارڈ ڈسک ڈرائیو. یہ تمام جو ہے خاص حصے ہوتے ہیں. اب کمپیوٹر یونٹ کیا ہے اس پہ تو سب سے پہلے دھیان میں رکھتے ہوئے پھر ہم ایک ایک ٹاپک کی شروعات کریں گے کہ خاص حصے میں کمپیوٹر یونٹ کیا کہلاتا ہے. تو پرسنل کمپیوٹر کے سبھی کاموں کو سسٹم یونٹ ہی قابو کرتا ہے. مطلب پورا جیسا دماغ ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے پورا ڈسپلے کے لیے سسٹم کو قابو کرنا یا کام کرنے کا جو بات ہے وہ کون کرتا ہے؟ کمپیوٹر یونٹ ہی کرتا ہے. کمپیوٹر یونٹ کے پچھلے حصے میں لگی کیبل کا بجلی سپلائی سے جوڑنے پر تخت کلید، مانیٹر، وائرس، پرنٹر وغیرہ کا کمپیوٹر سے تعلق ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہارڈ ڈسک، فلاپی ڈسک اور سی ڈی ڈرائیو بھی اسی یونٹ کے اندر ہوتے ہیں. اس میں یعنی یہ جو فلاپی ڈسک اور ہارڈ ڈسک ہوتے ہیں یہ کس کے اندر ہی ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر یونٹ میں ہی ہوتے ہیں. سی پی یو ہم نے سنا ہے اس میں، ٹھیک ہے. یعنی سی پی یو یہ سسٹم یونٹ یا مین کمپیوٹر جسے کہتے ہیں سی پی یو. یہ کیا کرتا ہے؟ اس پہ ہم نے دیکھے ہوں گے کہ کمپیوٹر کے بازو میں جو بڑا اسکرین ہوتا ہے اس کے بازو میں ایک ڈبہ ہوتا ہے. اب اس کا بٹن دبانے کے بعد ہی کمپیوٹر کا کام شروع ہوتا ہے اور اسی کے تھرو سے کام چلتا ہے. اگر یہ بند ہو جائے تو کمپیوٹر کے اسکرین پہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اور اسی کمپیوٹر یونٹ کیا کرتا ہے؟ پورے سسٹم کو قابو کرتا ہے. وہیں سے صحیح غلط اور کون سا کام کرنا ہے اور اس کے لیے کیا ہے سب چیزیں یہ یہیں سے کنٹرول ہوتی ہے کمپیوٹر یونٹ سے. یہی ہمارا اس پہ کام ہوتا ہے. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یعنی مین یہاں سے ہی کام چلتا ہے. اس میں اگر خرابی آ جائے تو ہمارے جو کمپیوٹر کا کام ہے وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے یا اس کے اب اس کے حصے کی اگر بات کی جائے تو اس کے حصے میں جو پوائنٹس آتے ہیں وہ ہے اس میں جو بٹن ہوتا ہے تو خاص کر کہا گیا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے سامنے کی طرف بجلی کا بٹن دبانے سے آن ہو جاتا ہے اور اس کو ڈبل دبانے سے کمپیوٹر کیا ہو جاتا ہے؟ آف ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اسی کے اندر ایک بٹن ہوتا ہے جس کو آن اور آف بٹن کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور ایک بٹن ہوتا ہے جس کو ریسیٹ بٹن کہتے ہیں. یعنی آپ کو ریسیٹ کرنا ہے کوئی سی چیز کو ڈبل سے سیٹ کرنا ہے. اس میں کوئی معلومات کو اپڈیٹ کرتے ہوئے نئے معلومات یہ کرنا ہے، پرانی کو نکال دینا ہے. تو یہاں پر ریسیٹ بٹن ہوتا ہے جو بجلی کے بغیر تعلق توڑنا ہے. اس بٹن کے ذریعے آپ اپنے کمپیوٹر کو دوبارہ چالو کر سکتے ہیں. اگر کمپیوٹر بغیر کسی وجہ کے آپ کے کسی کمانڈ کا جواب نہیں دیتا ہے تو آپ ریسیٹ بٹن استعمال کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کو دوبارہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ریسیٹ بٹن کا استعمال کرنے سے جو کام آپ اب تک کر چکے ہیں ان پر پانی پھر جاتا ہے. اس لیے اس بٹن کا استعمال بہت مجبوری میں ہی کرنا پڑتا ہے. جو ہے آن اور آف کا بٹن سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کام شروع کرتے ہیں، ختم بھی کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ کام کرتے ہوئے بیچ میں کہیں پر بھی اگر کچھ مسئلہ آتا ہے، ٹیکنیکل پرابلم آتا ہے تو وہ کام کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا. دوسرا کوئی بٹن کام ہی نہیں کر رہا ہے تو ہم ایسے وقت میں جب کچھ ہی نہیں ہے تو وہ بٹن دبانا پڑتا ہے. لیکن اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یاد رکھنا ہے کہ جب یہ بٹن دبائیں گے تو جو کام چل رہا تھا وہاں پہ رک گیا ہے تو ریسیٹ بٹن دبائیں گے تو وہ جو ابھی تک کیا ہوا کام ہے جس کو سیو نہیں کیا ہوا ہے وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں پر اڑ جاتا ہے. یعنی اس کام کو دوبارہ کرنا پڑے گا.
تو اس لیے خاص کر کہا جاتا ہے کہ کام کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ کنٹرول ایس یعنی اس سیو کا بٹن دباتے رہنا چاہیے تاکہ جتنا آپ نے کام کیا ہے وہ محفوظ ہو سکے، اور کبھی اس طریقے کے تکنیکی کام ہو جائے، لائٹ چلے جائے یا بیٹری وغیرہ کا کچھ مسئلہ آ جائے یا مختلف قسم کی کوئی تکنیکی پرابلم جو ہو جاتا ہے، وائرس آ جانا ہے یا ہینگ ہو جانا ہے، ایسے جو تکنیکی مسائل آ جاتے ہیں تو اس وقت میں ایمرجنسی میں کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس کمپیوٹر یونٹ کا جو ہے ریسیٹ بٹن دبانا پڑتا ہے، اور جب یہ دبا دیں گے تو ہم ریپیٹ چالو ہونے پہ وہ واپس اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو آپ کام کر رہے تھے جہاں پر یہ بٹن دبانا پڑا تو اس سے پہلے کا جو کام ہے وہ کیا ہو جائے گا، یہاں پر اڑ جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، آپ کو وہ کام دوبارہ کرنا ہے۔ اس لیے خاص کر یاد رکھنا ہے کہ بٹن اس کو دبانا ہے۔ اس کے بعد ایک بٹن ہوتا ہے اسی پہ ٹربو بٹن، کیا نام ہوتا ہے، ٹربو بٹن۔ ٹربو بٹن کیا کام کرتا ہے، تو کہا گیا ہے کہ کچھ پرسنل کمپیوٹر میں رفتار قابو کرنے کے لیے یہ سہولت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے کمپیوٹر میں ٹربو بٹن ہے تو اسے دبانے پر کمپیوٹر سب سے تیز رفتار سے کام کرتا ہے۔ عام طور سے ٹربو بٹن کو آن نہیں رکھا جاتا ہے تاکہ کمپیوٹر تیز رفتاری سے کام کرے، لیکن اب P13 یعنی جنریشن جو 13 میں آ گئے میں ٹربینل بٹن نہیں آتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر کی رفتار گزشتہ 5 سال کے مقابلے میں 10 گنا سے بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ آج سے 5 سال پہلے ہی سی پی یو کی رفتار 66 سے 133 میگا ہارٹز کے درمیان ہوا کرتی تھی، جبکہ آج 950 میگا ہارٹز کا سی پی یو بازار میں دستیاب ہے۔ تو یہ جو ٹربو بٹن ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا، کمپیوٹر کی رفتار کو تیز کرنے کے واسطے بٹن دباتے تھے، اور دبانے کے بعد کیا ہوتا تھا، کمپیوٹر کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا تھا، اس کی رفتار بڑھی آتی تھی۔ یہ جب کیا ہے 66 سے لے کر 66 to 133 میگا ہارٹز ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے 133 نہیں بلکہ کتنا 950 میگا ہارٹز کا یعنی سی پی یو آ رہا ہے۔ ابھی اور دن بدن یہ معلومات اور چینج ہوتے جائیں گے، تبدیلی آتی جائے گی، اس میں اور تیزی سے کام کرنے والے میگا ہارٹز اس میں آ جائیں گے۔ چلیے اب بچا ہے مانیٹر میں جو چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم کی بورڈ اور فلاپی ڈسک وغیرہ دیکھتے ہیں، مگر آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ کمپیوٹر یونٹ کو ہی ہم اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس میں کام کرنے والے جو حصے ہے اس کو اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ کمپیوٹر یونٹ ہو گیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، ہارڈ ڈسک فلاپی ڈسک ہوتی ہے، مانیٹر میں تمام چیزیں ہوتی ہے، بٹن آن آف کا بٹن ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے ریسیٹ کا بٹن اسی میں آتا ہے، اور ریسیٹ کے بٹن کے ساتھ ٹربو بٹن جو کمپیوٹر کی رفتار کو تیز کرنے کے کام آتا ہے۔ تو خیر یہ تمام باتیں تھیں جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کے کام اور کمپیوٹر کے خاص حصوں کا ہم یہاں پر مطالعہ کر رہے تھے۔ تو خیر ہم آگے چل کر جو مختلف اور باقی ہے، تخت کلید باقی ہے، فلاپی ڈسک ہے، ہارڈ ڈسک ہے، ان تمام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔